والإسلام دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وصلی اللہ علی النبی الکریم. اما بعد. مکمل سورۃ الفجر کی 30 آیتیں آج تلاوت کی گئی ہیں جو آج ہمارے مطالعے اور درس میں شامل ہیں. سورۃ الفجر مکی سورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ پاک کا آغاز بھی قسم کھا کر کیا ہے اور کسی بات کی اہمیت، اس کی افادیت اور انسانوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت بٹھانے کے لیے جو بات بتائی جا رہی ہے، جو جواب قسم ہے، اس کو مؤکد کرنے کے لیے انسان اس حقیقت کو تسلیم کر لیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کر کوئی جملہ، کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تاکہ انسانوں کو اس بات کا احساس ہو کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ محتم بالشان ہے اور حقیقی ہے اور یقینی ہے. اور اس سورہ پاک میں ایک آیت کے اندر تو مزید استفہامیہ انداز میں، استفہامیہ طرز پر اور طور پر خود اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ عقل مندوں کے لیے یہ بہت ساری قسمیں ہیں جو کافی ہو جانی چاہیے اور عقل مندوں کو سمجھنا چاہیے، ان قسموں سے سبق لینا چاہیے. یہ بہت کافی ہے ان کے لیے کہ وہ جو بات کہی جا رہی ہے اس پر یقین لے آئیں، اس کا اعتماد کریں، اس کو حق جانیں، اس کو تسلیم کریں. تو اس لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر ایک بات ارشاد فرمائی ہے اور پھر انسان کا انجام
اور کس طرح کے معاملات اس کے ساتھ ہونے ہیں، قیامت کس طرح سے واقع ہونی ہے، روز آخرت کیا کچھ ہوگا، اس کی طرف اشارات ہیں تاکہ انسان کا عقیدہ آخرت مضبوط ہو جائے، اور وہ لوگ جو آخرت کو جھوٹا سمجھتے ہیں یا یقین نہیں کرتے ہیں ان کو آخرت پر یقین ہو جائے، اعتماد ان کا بحال ہو جائے۔ اس لیے اس مضمون کو مکرر سے کرر اور بار بار قرآن کریم ذکر کرتا ہے، پیش کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قسم کھائی والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی۔ فجر بالکل صبح صادق کا وقت ہے، ابتدائی وقت ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے۔ انسانوں کی زندگی میں دن کا آغاز بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کا مقدر طے ہو رہا ہوتا ہے، آج جو کچھ اس کے ساتھ میں ہونا ہے وہ اس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، بہت سی خواہشات، بہت سی امیدیں انسان خود وابستہ کیے ہوئے ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی انسانوں کو امید ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے سامنے ہیں اور وہ آنے والے دن میں اس کے ساتھ ہونی ہیں، آنے والے دن میں ان کو سامنا کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے قسم کھائی ہے اس وقت کی جس میں بڑا الٹ پھیر اب ہونے جا رہا ہے اور بڑی تبدیلی جس میں اندر رونما ہونے جا رہی ہے انسانوں کی زندگی میں۔ قسم کھائی والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، 10 راتوں کی قسم جس میں وہ 10 راتیں شامل ہیں جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر 10 راتیں آتی ہیں۔ ذی الحجہ کا عشرہ ہوتا ہے پہلی 10 دن، ان کی جو 10 راتیں ہیں بہت ساری روایت اس تعلق سے ملتی ہیں۔ مفسرین نے، شارحین نے لکھا ہے کہ وہ 10 راتیں مراد ہیں جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی ہیں، جو بڑی فضیلت والی ہیں، بڑی برکت والی ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ جفت کہتے ہیں 2، 4، 6، 8، 10، 12 کا جو عدد ہوتا ہے وہ جفت کہلاتا ہے، اور طاق کا جو عدد ہوا کرتا ہے وہ 1، 3، 5، 7، 9، 13، 21، 17، 31، یہ جو عدد ہے یہ طاق کہلاتا ہے عربی زبان میں، وتر کہلاتا ہے جس کو طاق بولتے ہیں، اردو میں بھی عام طور سے استعمال کرتے ہیں طاق عدد۔ جفت سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، اور طاق سے مراد ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے۔ اس طرح کی بھی روایت موجود ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اس میں اختلاف بھی ہے کہ لیلۃ القدر جفت راتوں میں تلاش کی جائے یا طاق راتوں میں تلاش کی جائے، تو اس کی بھی قسم مراد ہو سکتی ہے، مختلف اوقات کی کے طور پر اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، مانا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی لائق تعظیم و عمل اوقات ہیں وہ اس میں مراد ہیں۔ واللیل اذا یسر، اور اس رات کی جب رات چلے، یعنی رات کا کچھ حصہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے، کچھ رات بڑھ جائے، اور انسان بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اس کی زندگی میں آج دن بھر ہوئے ہیں، بہت سارے معاملات آج اس نے طے کیے ہیں۔ اب ایک رات کا وقت انسان کے لیے خاص گھڑی ہوتی ہے اور خاص موقع ہوتا ہے کہ انسان اس کے اندر بہت کچھ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، بہت ساری باتوں کا احتساب کرتا ہے۔ تو فرمایا واللیل اذا یسر، رات جب کہ چل نکلے، اس کا کچھ وقت، کچھ حصہ گزر جائے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر،
ان چیزوں کی قسم بہت کافی ہے عقل مندوں کے لیے. کیا عقل مندوں کے لیے یہ قسمیں جو کھائی گئی ہیں یہ بہت نہیں ہیں, کافی نہیں ہیں, یا بہت زیادہ نہیں ہو جا رہی ہیں؟ یعنی انسان کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں وہ یقیناً اس لائق اور اس قابل ہیں کہ ان کی ہر بات کو تسلیم کر لیا جائے, اس کی ہر چیز کو مان لیا جائے, ہر بات پر یقین لایا جائے. الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیسا معاملہ کیا قوم عاد کے ساتھ. ارم ذات العماد, وہ جو ارم میں تھے, العماد ذات العماد, بڑے بڑے ستونوں والے, یعنی بستی میں تھے, بڑے ستونوں کی وہ عمارتیں بنایا کرتے تھے. قوم عاد کو بھی اللہ پاک نے صلاحیت عطا کی تھی. عاد و سمود کا ذکر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی طاقتیں عطا کی تھیں اور بڑی مہربانیاں کی تھیں اللہ پاک نے ان کے اوپر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل اور بڑا احسان ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. اس کے باوجود جو ہے انہوں نے تکذیب کی, جھٹلایا, نافرمانیاں کی, اللہ کا انکار کرتے رہے, طرح طرح کے معاملات انہوں نے کیے, اس لیے ان کی پکڑ ہو رہی ہے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد, یہ بڑے ستونوں والے ایسے تھے کہ دوسرے شہروں میں اس طرح کے لوگ نہیں تھے. ان جیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری قوم پیدا نہیں کی, اس طرح کی قوت, طاقت, سلطنت اور حیثیت اور وقار و مرتبہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس میں دوسروں کو عطا نہیں فرمائی بلکہ صرف انہیں کو عطا فرمائی تھی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, اور سمود کے ساتھ کیا ہوا کہ جنہوں نے پتھروں کو تراشا تھا وادی کے اندر. یہ سام بن نوح جو ہیں انہی کی اولادوں میں سے ہیں. عاد و سمود بھائی تھے, انہی کے قومیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کیا. ان کو بڑی طاقتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی لیکن انہوں نے نافرمانیاں کی اور یہ سمجھا کہ جو چیزیں بھی ہیں یہ ہماری اپنی کسبی ہیں, ہماری کمائی ہوئی ہیں, یہ تو معاملہ ہمارے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا. اس طرح کا نظریہ وہ رکھتے تھے, اس لیے ہلاک ہوئے. وہ فرعون ذی الاوتاد, اور فرعون کے ساتھ کہ وہ میخوں والا تھا, یعنی کیلے ٹھوک ٹھوک کر وہ لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا کرتا تھا, تکلیفیں پہنچاتا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی کو تکلیف دینی ہوتی تھی تو کیلوں سے اس کے بدن میں, جسم میں کیلے ٹھوک کر وہ دیوار پر لٹکا دیا کرتا تھا. اس طرح سے وہ عذاب دیا کرتا تھا لوگوں کو. تو قرآن کریم نے یہ بات فرمائی وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, اور فرعون کا معاملہ کیا آپ تک نہیں پہنچا, جس کو جو میخوں میں گاڑ کر کے عذاب دیا کرتا تھا, تکلیفیں پہنچاتا تھا. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ, یہ سب وہ تھے جنہوں نے بلاد میں, ملکوں میں بڑا سر اٹھایا تھا, جنہوں نے بڑی طغیانی مچائی تھی, جنہوں نے بڑی سرکشی کی تھی. یہ سارے کے سارے لوگ فرعون اور عاد اور سمود, یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور بڑی بدمعاملگی کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے بڑی دشمنی مول لی تھی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ, پھر اس بہت زیادہ خرابی مچائی, بہت زیادہ خرابی ڈالی, یعنی بس نہیں کیا بلکہ اس خرابی کو بڑھاتے چلے گئے, اس میں اضافے کرتے چلے گئے. اس طرح کے معاملات انہوں نے کیے, اس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ, انہوں نے بہت زیادہ فساد اور بگاڑ مچایا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ, یہ جواب قسم بھی ہو سکتا ہے یہ جملہ, یہ آیت پاک. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ, یعنی انجام بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو انجام تک پہنچایا, پھر پھینکا تیرا رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس عذاب کے اندر وہ مبتلا ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گرفت آئی, پکڑ آئی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بخشا نہیں بلکہ عذاب کا کوڑا اس سے تعبیر کیا کہ اللہ کا کہ عذاب کا کوڑا پھر ان کے اوپر مسلط ہوا, ان کے اوپر ڈال دیا گیا. ان ربک لبالمرصاد, یہ وہ آیت پاک ہے جس کے لیے قسمیں کھائی جا رہی ہیں. یہ وہ آیت پاک ہو سکتی ہیں جو جواب قسم بن رہی ہو کہ جواب قسم ہے ان ربک لبالمرصاد, بے شک تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہے, تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہے, وہ انتظار میں ہے کہ کب
تمہیں تمہاری ان حرکتوں کی جو تم حرکتیں کر رہے ہو ان کے اوپر تم کو وہ عذاب میں مبتلا کرے، تمہاری گرفت کرے، تمہاری پکڑ کرے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے۔ تو یہاں پر ایک مضمون ہے قرآن کریم کا جو سورۃ الفجر میں یہاں پر اس اعتبار سے مکمل ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری اپنی نعمتوں کی اور قدرتی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور پھر ان بڑی بڑی سلطنت اور طاقت اور قوت رکھنے والی قوموں کا اور ملتوں کا اور ملکوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا جن پر اپنے انعامات اور اپنے احسانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے نافرمانیاں کی تھیں اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا اور وہ نیست و نابود کر دیے گئے۔ ان کا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہے، ان کی جو بلند و بالا عمارتیں ہیں ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں تو عبرت کا مقام ان کے لیے وہ چیزیں بنتی ہیں کہ واقعتاً کیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اس لیے آج کوئی اچھائی کے ساتھ ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ یہ ایک مضمون ہے جو آیت نمبر 14 تک مکمل ہو رہا ہے، ان ربک لبالمرصاد۔ اس کے بعد ایک دوسرا مضمون ہے جس کا آغاز ہے اور انسانوں کی بہت سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرکتیں اور حیثیتیں اس کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.